فضائل ہے وہ آج کی جو ہمارے موضوع جو ہے فضل الصیام، روزے کی فضیلت کیا ہے. ایک رمضان مبارک مہینے میں روزہ رکھنا اور ایک جو ہے ایک بحیثیت روزہ. اگر آپ روزہ کے آپ بیک گراؤنڈ آپ اگر جاننا چاہتے ہسٹوری جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ وضاحت بتا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ صیام نئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا ایجاد کیا ہے. یہ جو ہے آدم علیہ الصلوۃ اور جب انسان کی یہ دنیا میں وجود اس ٹائم سے یہ روزہ شروع ہوا. مطلب اس کا پورا ہسٹوری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، بڑی عبادت ہے. وہ بڑی عبادت ہوتے ہیں جس کا روٹ ہوتے ہیں، جس کا جڑ مضبوط ہوتے ہیں. یہ اس سے ایک عبادت ہے، اس سے ایک روزے ہے جو نئی کوئی چیز نہیں ہے، جو کوئی نیا چیز نہیں دیا ہے. یہ پچھلے مت اور روزے کا یہاں مقصد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تقویٰ حاصل. یہ تقویٰ حاصل کرنا لوگ جو ہے نا دنیا میں ایک چیز کے لیے ہو جاتے کہ اسے مجھ سے پاس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے. تو ہمارے مسلمان کی یہ فکر ہونا چاہیے میرے پاس کس طرح تقویٰ حاصل ہو جائے. متقی کے لیے جو ہے نا آخرت میں بلائی ہے. متقی لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کا کچھ نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں یا اللہ مجھے بلا حساب جو ہے جنت میں داخل کروائیں. جس طرح ہم اس طرح دعا کرتے ہیں اس طرح تقویٰ حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کریں. تقویٰ آپ کے پاس اگر آ گیا، حاصل ہو گیا، پھر بلا حساب تک جنت میں جائیں گے. اگر تقویٰ حاصل نہیں کیا ہم نے صرف زبان سے یا اللہ مجھے بلا حساب جو ہے جنت میں داخل کروا دے، نہیں ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح ایمان کی یقین ہو. رمضان ہمیں یہ سکھائیں گے. جب یہ رمضان میں ہم سیکھ لیں گے، رمضان کے بعد بھی اللہ تو ہمیشہ میں کس سے غلط کام کروں، میں کس سے غلط قدم اٹھاؤں، میں کس سے غلط فیصلہ کروں، میں کسی دوسرے کو دھوکا دوں، میں کسی دوسرے کو جو ہے تکلیفیں دوں، میں جو ہے کمیونٹی میں فتنہ فساد پھیلاؤں. رمضان جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں تقویٰ حاصل کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے ایک ہمیں مہینے دیا ہے تاکہ اس میں ہم سیکھ کے اگلے 11 مہینے بالکل ہمارے لیے آسان. اس کے بعد جو ہے جو حدیث جو ہم نے اس میں کیا تھا، یہاں 2-3 حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نے یہ روزہ جو فرض ہے رمضان مبارک مہینے میں کسی نے اس حالت میں روزہ رکھا ہے، ایمان و احتساب، روزے کا ایمان بھی ہے اور احتساب بھی ہے. احتساب مطلب آپ جو ہے اجر اللہ سے مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں. کسی مجلس میں آ کے نہیں میں نے روزہ رکھتا ہوں، کیا مجلس سے آپ کو ریوارڈ لینا؟ اللہ سے لینا ہے. اور ایمان بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ اجر دیں گے. یہ فرض ہے اس کا ایمان، ایمانا و احتسابا. پھر کیا ہوگا؟ غفر ما تقدم من ذنب، آپ کے پچھلے پورا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ لوگوں نے اس لیے آسان بنا دیا، جمعہ اس جمعہ پڑھیں گے اگلے جمعہ پڑھیں گے، چھوٹے سے صغیرہ معاف ہو گیا ہے. اس روزے کے روزہ رکھیں گے اگلے روزہ باقی پورا 11 مہینے چھٹی، کیونکہ اس میں چھوٹے گناہ آپ کے معاف ہو گئے. لیکن وہاں کبائر آپ نے جو اس رمضان سے دوسرے رمضان تک نماز نہیں پڑھے وہ کون معاف کرے گا؟ آپ نے جو ہے کسی کا حق تلفی کیے ہیں، کسی پر زیادتی کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، بڑے جو آپ کبیرہ گناہ پہ آپ مبتلے ہوئے ہیں، اس کو تو اس سے معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے توبہ کرنا ہے. اگر آپ کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہے، بھائی کے پاس جا کے معافی مانگنا ہے. میں نے آپ کو بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دیا. اگر اس نے معاف کیا پھر اللہ بھی معاف کر دیں. پھر تیسرے حدیث جو ہے یہ حدیث القدسی ہے. حدیث القدسی کا مطلب ان کے الفاظ، لینگویج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج ہے، لیکن معانی، مفاہیم، مطلب جو اللہ کی طرف سے، مطلب وہ قرآنی زبان نہیں ہے، وہ جو ہے نبوی زبان ہے. ایک زبان تو اللہ کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے عرب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے. تو اسی زبان میں اس میں فرق ہے. اب بھی دیکھا آپ کسی بھی دنیا کے کونا پہ جا کے دیکھو، قرآن کی زبان یہ عربی نہیں بول سکتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. یونیورسٹی جا کے پڑھ کے پھر وہ بول سکتے ہیں. اس طرح آپ بھی بول سکتے ہیں اگر آپ جاپان میں پڑھیں گے. قرآن کی زبان اور جو عام جو عربی زبان اس پہ فرق ہے.
قرآن کی زبان ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، قرآن کے حافظ ہر بندہ ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کی 6 سال کی، پاکستان میں ہو، یہاں میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کو عربی زبان آتی نہیں لیکن اچھی تلاوت، اچھی جو ہے قرآن کے حافظ. تو یہ اللہ اس لیے اس حدیث میں فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. بنی آدم کے جتنے عمل ہے نیک عمل عبادات یہ سب ان کے لیے. جیسا کہ آپ کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، کمپنی نے فکس کیا آپ 1 گھنٹہ کام کر کے میں آپ کو 1000 دیتا ہوں، 2000 دیتا ہوں، 3000 5000 1 ماہ دیتا ہوں، تو اسی حساب سے آپ کو جو ہے سیلری ملیں گے. اگر کمپنی کہے نا کوئی فکس نہیں ہے میں ڈائریکٹ دوں گا تم کو اس کا، تو وہ تو 1 ملین بھی دے سکتا ہے آپ کو 1 مہینے میں، 2 ملین بھی دے سکتا ہے، کوئی فکس نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہتے ہیں یہ الصوم لی فإنہ لی وانا اجزی بہ، یہ بھی گزارا صبح سے شام تک، فجر کی سٹارٹ سے لے کر 17 گھنٹہ. کسی کنٹری میں ابھی یورپ کی جو ہے پورا بورڈ بیٹھ گیا کیونکہ وہاں پورا دن رات ہوتی ہی نہیں، کسی کا جو ہے 22 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. آپ انگلینڈ میں جا کے دیکھیں کتنا ہوتا ہے، 9 بجے مغرب ہوتے ہیں. وہ جو اسکندینیوین دوسرے کچھ کنٹری ہیں بالکل اس میں سورج نظر بھی نہیں آتے، پھر بھی لوگ جو ہے 17 گھنٹہ 18 20 22 تیار ہے. اللہ کا حقوق ہے. کہتے اتنی قربانی میرے بندے کی طرف سے، رمضان میں اتنی حاضری، اتنی جو ہے ڈائریکٹ میں دوں گا جزا جو ہے ڈائریکٹ. یہ بندے اور میرے کے درمیان میں، اس درمیان میں کوئی نہیں ہے اور کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا، کوئی کیلکولیشن بھی نہیں ہو سکتا میری اور بندے کی. تو رمضان مبارک مہینے ہمیں یہ سکھاتے ہیں آپ کا یقین یہ ہو کہ میں اور میرے رب سے میری جو ہے گردن سے بھی بہت قریب ہے. اسی یہ جو آیات اسی کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اگر میرے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے میں بہت قریب ہوں. آپ جب آواز دے رہے ہیں اپنے دوست کو، جاپانی لوگ آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، وہ قریب والا بھی نہیں سنتے کیا بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہلکا آپ آواز دیں آپ کے رب جو ہے سن. ہاں وہ رمضان ہمیں یہ سکھاتے اسی رب سے آپ مانگے، کسی وسیلہ نہیں. وسیلہ تو یہ اسلامک کلچر نہیں ہے، یہ دوسرے کلچر سے آیا ہوا ہے. یہ کرسچن سے، یہودیزم سے، یہ جو ہے ہندوازم سے، بدھزم، ان کے پاس بابا ہوتے ہیں، پورا دن رات پورا سال کیا کرتے ہیں، بابا ایک چیک بنا دیا بھائی آپ جنت. یہ ہمارے مسلمانوں میں وہاں سے آیا، یہ ہمارے اسلامک کلچر میں نہیں ہے. کسی بابا سے جا کے مانگے، کسی مزار پہ جا کے جو ہے مجھے معاف کروا دے. مزار تو بہت دور ہے، آپ وہاں تک جا سکتے نہیں. آپ کا حیات اگر ختم ہو گیا تو آپ کا اللہ سے آپ سے بالکل قریب ہے. رمضان ہمیں یہ سکھاتے ہیں آپ اپنے رب سے مانگے، جو بھی آپ کو ڈیمانڈ ہے وہ اپنے رب سے مطالبہ کریں، کسی اور سے نہیں. کسی اور سے مانگنا، یہ ہم بچپن سے اپنے کنٹری میں پیدا ہوئے، وہاں دیکھ رہے ہیں. آپ 300 سال 200 سال پہلے دیکھیں گے تو وہ ہندو تھے، تو وہ لوگ بہت سارے کام کرتے تھے. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام. وہ اسلام نہیں. رمضان وہ ہمیں نہیں سکھاتے. رمضان یہ سکھاتے ہیں آپ اور آپ کے رب کے درمیان. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو حدیث قدسی فرما رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ جزا دوں. اور صیام جو ہے جنت کھایا ہے، آپ کو بچائیں گے. جو مشکل حالات ہوں گے، جس ٹائم پہ آپ پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ رمضان یہ روزہ جو ہے آپ کو بچائیں گے. قیامت کے دن کوئی عمل آپ کے پاس نہیں ہے لیکن روزے ہیں. اپنے روزہ کو بہتر انداز سے حفاظت کیے تھے. روزہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، یا اللہ اس بندہ نے مجھے حفاظت کیا تھا، اس کو جہنم کے آگ میں نہیں ڈالا. سفارش کریں گے. روزے کی سفارش رد نہیں ہوگا، روزہ آپ کو بچائیں گے. یہ اس ایک روزہ ہے. اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کسی بندہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیں بھائی روزے کی حالت میں کمزور نہیں ہوں،
لیکن میں روزے کے حالت میں، روزے کی شرائط یہ ہے، اگر کوئی بندہ گالی دے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں روزے کی شرائط اس حدیث میں ذکر کی. صرف ہم نے روزہ رکھ لیا، لوگوں کو غیبت کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، تو کیا ہوگا روزے سے؟ اپنے روزے سے کیا سیکھا ہے؟ پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ذکر فرمایا، کہتے ہیں یہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اس کا امرت سے زیادہ خوشبودار ہے. اور روزے دار جو ہے دو وقت للصائم فرحتان یفرح، یہ روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اس کی خوشی کا دو موقع ہے. کہ جب وہ افطار کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، پورا دن میں جو ہے اچھے انداز سے روزہ رکھا ہوں، اب افطار کر رہا ہوں، بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام لے کے اس روزہ کو میں کھول رہا ہوں. اور پھر قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوں گے اتنے خوش ہوں گے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس کچھ عمل نہیں تھا جس طرح میں نے یہ روزہ اس کو بچا لے گی. اتنی بڑی جو ہے ہتھیار ہے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کا. تو کس طرح ہمیں اس رمضان مبارک مہینے میں سیکھنا، دوسرے کو سمجھانا، اس ایک ماحول بنانا کہ جو ہے ہم اس سے پورا ایک سال کے لیے جو ہے ہم تیار ہو سکیں. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے امام صاحب بھی تیار ہیں، انشاءاللہ رمضان مبارک مہینے میں ہیرا مسجد میں ہم جو ہے دروس کو بھی زیادہ کریں گے، فجر کے بعد ظہر کے بعد اس طرح مختصر آدھے گھنٹے کی. آپ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں آ جائے، فجر کے بعد بیٹھیں امام صاحب سب سیکھیں. کوئی حدیث کوئی آیات جو آپ کے پاس ڈاؤٹ ہو تو ڈائریکٹ ان سے سیکھیں، کیونکہ کوئی جب عالم دین ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے سکھا سکتے ہیں. اگر عالم دین نہیں ہوگا وہ تو انٹرنیٹ سے بھی کسی پیپر لے کے آ جائیں گے، اس کو کیا پتہ یہ سچ ہے غلط ہے، وہ قرآن کی ترجمہ بھی صحیح ہے غلط ہے کیا پتہ ہوگا. اس لیے عالم کی ضرورت وہاں ہوتی ہے. قرآن ہر بندہ سیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی غلط ترجمہ پھیلے ہوئے، قرآن کے الفاظ میں غلط ترجمہ، حدیث میں جھوٹ حدیث اس طرح پھیلے ہوئے ہیں. لوگوں تو جو عالم نہیں ہوگا اس کو سمجھ نہیں آتا اس سے حدیث ہے یہ غلط، یہ ترجمہ صحیح ہے وہ ہے. اس لیے ہم اس مبارک مہینے میں جو ہے ہم کچھ سیکھنے کے ہم موقع ٹائم نکالیں، انشاءاللہ کچھ سیکھیں، پھر اس سے بھی اپنے لیے فائدہ ہے، اس لیے کسی کے لیے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہمیں مزید جو ہے اس رمضان مبارک اپنے ایمان کو سیکھنے کی، تقویت حاصل کرنے کی، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالذكر والآيات الحكيم إنه تعالى